آج فیقے کے ٹوکے کے نیچے آئیں گی 50 سے 70 سال کی وہ ساسیں جنہوں نے جہنم کی کنفرم ٹکٹیں کروائی ہوئی ہیں اور بے حسی کی گولیاں دبا کے کھائی ہوئی ہیں، جنہیں اپنی بیٹیاں موم کی گڈیاں لگتی ہیں اور پرائی بیٹیاں لوفر کتیاں لگتی ہیں، جنہیں اپنی بیٹیاں ستی ساوتریاں لگتی ہیں اور دوسروں کی بیٹیاں نکمی نکھتریاں لگتی ہیں، جنہیں اپنی بیٹیاں پاک باز لگتی ہیں اور پرائی بیٹیاں چال باز لگتی ہیں، جنہیں اپنی بیٹیاں معصوم پریاں لگتی ہیں اور دوسری کی بیٹیاں تیز چھریاں لگتی ہیں، جنہیں اپنی بیٹیوں کی صرف اچھائی نظر آتی ہے اور پرائی بیٹیوں میں فقط برائی نظر آتی ہے، جن کو اپنی بیٹی بیٹی لگتی ہے اور دوسرے کی بیٹی کمی کی کھیتی لگتی ہے۔ غلام جورو داماد ان کے دل کے قریب ہوتے ہیں لیکن اپنے بیٹے ان کی نظر میں رن مرید ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی ساس صاحبہ، سلطنت شغلیہ کی آخری نشانی ملکہ برطانیہ کی جائنیز کاپی اگر آپ کی سماعتوں پر گراں نہ گزرے اور اگر آپ کی طبیعت نازک و شاہانہ پر آنچ نہ آئے تو فیقہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر لے۔ تے لو پھر سجنوں تے بیلیو، رانوں تے تیلیو، ٹائم ضائع کیے بغیر مدعے پہ آتے ہیں۔ تو مدعا یہ ہے اور مخاطب علیہ ہماری وہ مائیں ہیں جو بالکل بھی اس قابل نہیں تھیں لیکن رب تعالیٰ نے کسی کے رزق کی خاطر ان کو بیٹے دے دیے۔ آج فیقے کا شکار قوم کی وہ عظیم مائیں ہیں جن کو اللہ نے عقل تو دی ہے مگر وہ اس کا استعمال صرف بہوؤں کے خلاف بیٹوں کو بھڑکانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ وہ آنٹیاں ہیں جن میں منافقت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ یقین کریں ان کے جسموں میں خون نہیں منافقت دوڑتی ہے، وہ بھی لال رنگ کی نہیں بلکہ سیاہ کالے رنگ کی۔ خدا کی پناہ، یقین کرو ان کو فرشتوں نے قیامت کے دن اوندے منہ پاؤں سے پکڑ کر کھاد کی بوریوں کی طرح جہنم میں پھینکنا ہے۔ ان آنٹیوں نے 25-26 سال بیٹوں کے جوان ہونے کا بڑی بے صبری سے صرف اس لالچ میں انتظار کیا کہ وہ بیٹوں کی شادی کر کے اپنے لیے فل ٹائم نوکرانیاں نہیں بلکہ کنیزیں لے آئیں جو 24 گھنٹے اور آٹھوں پیر ان کی خدمت پر معمور رہیں، جو ان کی مرضی سے اٹھیں، ان کی مرضی سے سوئیں، ان کی مرضی سے بچے پیدا کریں، ان کی مرضی سے جئیں، ان کی منشا سے مریں، اور جب ان کی نندے گھر آئیں تو انہیں دروازے پر روک کر پہلے ان کے پاؤں ارکے گلاب سے دھلائیں، پھر ان کے رستے میں ڈھیروں پھول بچھائیں، صبح 8 بجے پورے ٹبر کو ناشتہ کروائیں اور 12 بجے 24-25 روٹیاں پکائیں، پھر پورے گھر میں جھاڑو بھی لگائیں، اور ہاں شام 3 بجے کی چائے بھول نہ جائیں۔ کپڑے کیا بہو رانی کی ماں دھوئے گی؟ ایسی نکمی بہو ہو تو ہر ساس روئے گی۔ اور جو بہو رانی ٹبر کو شام کی چائے ٹھسوا کر تھکن کے مارے 2 گھڑی بستر پر لیٹ کر کمر سیدھی کرنے کی جسارت کر لے تو اوئے ہوئے 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 توبہ جی توبہ، اللہ کی پناہ، اس دن تو قیامت آ جاتی ہے۔ شام کو بیٹا گھر آئے گا تو اسے کہیں گے کہ بہو رانی کے گھر کا تو ہر وقت اس کی کمر توتی رہتی ہے، ہم تو صبح سے شام تک پورے گھر سنبھالتے تھے، کبھی دن کے وقت بستر کا منہ نہیں دیکھا۔ آج کی لڑکیاں بہت نازک ہو گئی ہیں، ہم نے تو 8 بچے بھی پیدا کیے ہیں، بلا 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 شروع ہو جائیں گے۔ او تینو لوے مولا، خدا کی قسم اگر یہ اعتراض کوئی ان کی بیٹیوں پر کر دے تو فوراً بولیں گی ہائے میری دھی بہو کمزور ہو گئی ہے، سسرال میں کام کر کر کے آدھی رہ گئی ہے، ہائے میری بچی کا رنگ پیلا فاق ہو گیا ہے، پھر دوڑیں گی اس کے لیے باداموں گریوں کا صفوف بنانے لگ جائیں گی، جلدی سے بکرے کی کلیجی لانے کا حکم صادر فرما دیں گی بیٹی کا خون بڑھانے کے لیے۔ اور بہو وہ لاوارث کتوری حسرت سے ساس صاحبہ کے جتن دیکھنے رہے گی، سوچتی رہے گی میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میرا رنگ بھی تو زرد پڑ گیا ہے، ہاں شاید اتنا زرد نہیں پڑا کہ ساس کو نظر آئے، میرے چہرے پر بھی تو چھائیاں ہو گئی ہیں، ہاں مگر شاید میری ساس کی نظر تھوڑی کمزور ہے۔ بھائی بندہ پوچھے اماں جی یہ جو آپ بہو بیاہ کر لائی ہیں وہ کسی کتے کے ساتھ 8 کتوروں میں سے ایک اٹھا کر گھر لے آئی ہیں یا پھر وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح کسی انسان کی ہی اولاد ہے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے ہاتھ کھلے پیسے دیتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں، اگر آپ اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف شکایت لگانے کے باوجود بھی کول دیکھ لیں تو آپ کے پیٹ میں پھر مروڑ پڑ جاتے ہیں، بہو کو تھوڑا سا قیمتی جوڑا پہنے دیکھ لیں تو آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اماں جی کیا آپ یہ بیٹی والی نہیں ہیں؟ آپ کی بیٹی کا ہلکا سا ہاتھ جل جائے تو کیا آپ کے کلیجے کو ہاتھ نہیں پڑ جاتا؟ اپنی بیٹی کا چہرہ زرد دیکھ لیں تو آپ کے دل میں درد نہیں پڑ جاتا؟ اماں جی بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا، پھر آپ خود بھی تو ایک عورت ہے نا، کسی کی بیٹی ہے نا، بہو بھی آپ کی کسی کی بیٹی ہے نا، کیا آپ کو آپ کی بہو کسی کی بیٹی نہیں لگتی؟ کیا آپ نے خدا کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا آپ نے رحمت الہی سے فیض نہیں پانا؟ اماں اپنا چشمہ بدل کر دیکھیں نا، ساس میں بیٹی نظر نہ آئی تو جس چوک میں کہیں گی وہاں کھڑا ہو کے فیقہ ہیلمٹ والا اپنا ہیلمٹ اتار کر آپ سے منہ پر جوتے کھائے گا، یہ فیقے کا آپ سے وعدہ ہے، بس آپ تھوڑا سا بدل تو جاؤ، ہمارا پورا معاشرہ بدل جائے گا نا۔ اماں بات مانو گی نا؟ بہو کو بیٹی جانو گی نا؟ بہو کو بیٹی جانو گی نا؟ اللہ حافظ۔